بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ اس واقعے میں ہم جانیں گے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی، تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا، اور یزید کی موت کیسے ہوئی، اور کس طرح سے اس کے لیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ جب یزید ظالم نے نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے، تب مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہ نہیں سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگا، تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سن کے لوگ مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی، اور ہر کوئی اب یہی سوچتا اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر یزید اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستوں، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے۔ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا تھا، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا تھا۔ اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کا یہ حال دیکھ کر کہتے تھے کہ عجیب، اس ظالم پر امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے یہ آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہ حاصل کر کے جو کہ ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بڑے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، بات تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید نے بیٹے سے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا کہ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسی دنیا تم پر لعنت کر رہی تھی ویسی ہی مجھ پر بھی کرے؟ ہرگز نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ یہ تخت، ایسے تخت کو بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ سب افسوس کر رہے تھے۔ دوستوں، آپ کو بتا دوں، اس سمے بعد یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی کوئی چیز لائی جاتی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو۔
ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. اسی کا اگلا پارٹ جلد آئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.